نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 دن ہے یہودیوں تمہارے پاس، جلا وطن ہو جاؤ، تم یہاں پر نہیں رہ سکتے۔ کیوں کہ تم میرا قتل کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا میرے بدلے میں پوری دنیا کو بھی مار دیا جائے تو میرے قتل کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی پاک کی شان اتنی بڑی ہے اور تم میرے ساتھ یہ سازش کر رہے ہو۔ تو میں امت مسلمہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہودی تمہارے نبی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں، غزہ ان کے سامنے کیا چیز ہے؟ یہ تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ان کی شرارت کا جواب کیا ہے۔ ان کی شرارت کا پہلا جواب ہے قتل اور دوسرا جواب ہے جلا وطن۔ اور یاد رکھیں علماء تفسیر نے لکھا یہودیوں کو جب سے موسیٰ علیہ السلام نے نکالا تب سے لے کر آج تک یہ اپنے گھر نہیں بنا سکے، یہ جلا وطن ہی رہے۔ یہ اسرائیل کو ہم کیوں نہیں تسلیم کر رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے یہ قبضہ گروپ ہے۔ یہ کون ہے؟ قبضہ گروپ ہے۔ اس لیے تو مسلمان تسلیم نہیں کرتے۔ یہ جن ملکوں نے تسلیم کیا نا، عرب کے چند ملکوں نے، ان کے مفادات ہیں۔ یہ تو پتہ لگے گا نا جس دن ان کے اوپر بمب گرا پھر نہ چیکنا بھی ہائے پاکستان آوے تے سانو بچاوے، تو میں کیا غزہ والوں بچاؤں دے تے تانوں ساریاں بچاؤنا سی۔ اور یہ ہمیں غیرت کرنی چاہیے مسلم حکمرانوں کو اور مسلمان عوام کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اصل وجہ کیا ہے۔ یہ اپنی نافرمانی اور بدماشی اور کمینیوں کی وجہ سے تب سے لے کر آج تک بے گھر ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یہ سورہ بقرہ پڑھ کے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ توجہ ہے میری طرف آپ حضرات کی؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے یہودیوں پر ہمیشہ کے لیے ذلت کو مسلط کر دیا ہے، یہ ہمیشہ دنیا میں ذلیل ہوتے رہیں گے۔ اور ان کے اوپر ہم نے مسکینی کو ثابت کر دیا ہے، یہ مسکین رہیں گے۔ مسکین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کا اپنا گھر نہیں ہوتا۔ تو اب آپ کہیں گے کہ یہ تو پھر اسرائیل ایک پورا ملک بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا ملک انہوں نے بنایا ہے لیکن کفر کی طاقت اور ملی بھگت کے ساتھ مسلمان قبول تو نہیں نہ کر رہے۔ اور یہ بظاہر ایک طاقتور ملک ہے لیکن یقین رکھیے جس دن جنگ لگے گی منٹ نہیں لگے گا، چونکہ پورا اسرائیل یہ ہمارے فیصل آباد سے بھی چھوٹا ہے، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ اور اسرائیل کی آبادی 80 لاکھ ہے، 80 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے۔ اور ہمارے جتنے 57 اسلامی ممالک ہیں اگر ان کی فوج کو اکٹھا کیا جائے تو ان کی فوج 1 کروڑ پلس ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور ان میں کئی ملک ایٹمی طاقت ہے جس میں سر فہرست پاکستان کا نام آتا ہے۔ بات آپ کی خدمت میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان یہودیوں کو وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود آج کل ایک جتھے کی صورت میں اسرائیل میں بیٹھ کر یہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، چونکہ ان کو پتا ہے قرآن نے کہہ دیا کہ ہمارے اوپر ذلت ہے تو ہم نے ساری زندگی ذلیل ہونا ہے۔ یہ کبھی یہودی عزت پا سکتا؟ یہ بظاہر جو ایک ملک بنا کے بیٹھا ہے، چند ملک کہتے ہیں کہ اسرائیل ملک ہے، ہم نہیں کہتے۔ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ پاسپورٹ پوری دنیا کے کسی ملک کے لیے کار آمد ہے لیکن اسرائیل کے لیے نہیں، چونکہ اسرائیل ملک ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ میرے عزیز چونکہ یہ ایک قبضہ کیا گیا اس زمین کے اوپر اور اس قبضے کو پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے گھر میں اور ملک میں تبدیل کر لیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا یہ برباد ہوں گے، لکھ لو میری بات، اسرائیل برباد ہوگا، لکھ لو، آج ہو جائے کل ہو جائے، ہونا ہے۔ لیکن ابھی تک تو ہمارے حکمران یہ بھنگ پی کے سوئے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں یہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے ہمارے اوپر کب سے مسلط ہو گئے جن کو اصل پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ ارے ان کے تو پیسے باہر ہیں نا، ان کے کاروبار ان کے ملکوں میں، ان کے بچے پڑھ رہے ہیں، انہاں رشتہ داریاں کیتیاں نے، ان کو کیا پتا کہ ہم نے آنکھوں میں آنکھیں کیسے ڈالنی ہے۔ یہاں کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا ہے، ٹیپو سلطان جیسا ہے، سلطان محمود غزنوی جیسا ہے، یا کم از کم بابا جی خادم حسین رضوی جیسا ہے۔ حضرات گرامی یہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے۔ اور یقین فرمائیے ایک مرتبہ للکار دیا جائے یہودی کبھی بھی تمہارے سامنے ٹک نہیں سکتا ہے، چونکہ قرآن و حدیث کے دلائل بتاتے ہیں اس میں جرت نہیں ہے، یہ کمزور ہے، ذلیل ہے۔ لیکن ہمارے حکمران خود ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کیا پتہ عزت کس کو کہتے ہیں۔ عزیزو جس دن ان کو غیرت آ گئی سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ کو تاریخ بتلا رہا ہوں ان یہودیوں کی۔ ادھر دیکھو میری طرف میرے بیٹے، ادھر پلیز، آپ میرے بچے ہیں، مجھے آپ کی بڑی ضرورت ہے۔ نبی پاک نے ان کو جلا وطن کر دیا اور جلا وطن کرتے نبی پاک نے 2 کام کیے۔ پہلا کام فرما 3 دن تمہیں دیتا ہوں یہاں سے نکل جاؤ، اور تم اپنا اسلحہ نہیں لے کے جا سکتے اور اپنے گھر بار کی چیزیں، صرف کھانے پینے کا سامان، اور 3 گھر ایک اونٹ پر جو لادنا چاہے لاد لے، 3 گھر مل کر، ہر گھر کو الگ اونٹ بھی نہیں لے جانے دوں گا۔
नबी पाक ने इतनी सख्ती फरमाई, कहते नहीं वो तो नबी रहमतुल्लिल आलमीन थे। मैंने कहा तुमने रहमतुल्लिल आलमीनी के दरस ही पढ़े हैं, काश के मेरे नबी का जलाल भी देख लेते कि जो दुश्मन है नबी पाक ने उनके ऊपर जलाल कैसा इजहार फरमाया। फरमाया निकल जाओ यहां से। और दूसरा काम क्या किया, अल्लाह के हुक्म से नबी पाक ने फरमाया इनके घरों के करीब जो बागात है सबको उखेड़ दिया जाए। तो एक यहूदी आके रोने लग पड़ा। उसने कहा कि आप तो दरख्त उखेड़ने के बिल्कुल मतलब पसंदीदा नहीं है, तो आपने क्यों आज हमारे दरख्त उखड़वाए हैं। अल्लाह ने कुरान, इतराज यहूदियों ने किया है कि साड़ियाँ खजूरा क्यों पटियां ने। अल्लाह ने कुरान में जवाब दिया मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतुन अला उसूलिहा फ़बिइज़्निल्लाह। फरमाया ये जो दरख्त हमने काटे हैं या जो छोड़े हैं इसमें हमारा दखल नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है। और इसकी तफसीर में लिखा हुआ अल्लाह के हुक्म का क्या मतलब। फरमाया जब किसी को घर से निकाल के उसकी फसलों को बर्बाद किया जाए ना तो उसको ज्यादा हसरत होती है, अभी एक मैंने रहने दिन दे दुआ मेरे फसलों बर्बाद कर देने। तो अल्लाह फरमाता तुहानू असी इंज ही जलील करना है। तो ये यहूदियों को हसरत अदा करके यहां से निकाल दिया गया। अब उन्होंने क्या किया, जाते जाते अपने घरों के दरवाजे तोड़ गए। ये यहूदियों और काफरों की साजिश है, जब कहीं से निकलेंगे पीछे हर चीज तोड़ जाएंगे। ये अफगानिस्तान को जब छोड़ा था अमेरिका ने, जाते हवाई अड्डे तोड़ गए, सड़कें तोड़ गए, जहाज तोड़ गए, पार तोड़ गए, असले तोड़ गए। मैं कहा तुसी जो मर्जी कर लो, ओ दरवेश फिर जींदे फिर दे। समझ आ रही है ना। 20 साल जंग लड़ने के बाद अमेरिका यहां से नाक रगड़ के वापस भागा है। मैं क्या पुत्र ये जो दीन है इसकी बाबा खादिम कहना यदि कांड लाने वाला जमिया ही कोई नहीं, किसी ना किसी रंग के अंदर अल्लाह ताला इसको सलामत रखता है। तो ये कुफ्र की पुरानी आदत है कि ये घरों को बर्बाद करके जाते किसी और दे काम ना आउण। तो अल्लाह फरमाता है अगर ये तुहाडी आदत है ना तो तुहानू भी इंज ही जलील करांगे। नबी पाक ने इनको निकाल दिया, ये सारे चले गए। ले अब वाले हाशर क्या मतलब, फरमाया मुल्क शाम जितों आए सी हो तो मूसा अलैहि सलाम ने इधर पजाया तो इन्होंने उधर पजाया है। यहूदी होता ही वो है जो धोबी का कुत्ता बन जाता है, ना घर का रहता है ना घाट का रहता है, ना यहां रह सके ना वहां रह सके। ये है यहूदियों की हिस्ट्री। और ये यहूदी मिलकर अब गजा पर हमला कर रहे हैं। और मैं आपको एक और बात भी बतलाऊं, ये थोड़ी नॉलेजेबल बातें, इनको याद रखा करें। ये फलस्तीन और मस्जिद अक्सा, इस पर क्यों आखिर ये चढ़ाई करते हैं, वजह क्या है। 3 वैसे तो 5 मजहब पुराने हैं। एक है दीन यहूदियत, एक है दीन ईसाइयत, एक है आग परस्त, दूसरा है हिंदू बौद्ध परस्त, और छठा मजहब है इस्लाम। ये पुराने मजहब है और ये सब ओल्ड हैं। इनमें जो सबसे जदीद मजहब है वो मजहब इस्लाम है। ये नुक्ता समझे। आज हमें कहते हैं ओ यार मौलवी 1400 साल पुरानी गाल कर देने। ओ बाबा जेड़ा दीन यहूदियत है ना वो 4000 साल पुराना है, दीन ईसाइयत है ना वो 2200 साल पुराना है। ये बुत परस्ती नूह अलैहिस्सलाम 7500 साल पुरानी है। आग की पूजा इससे भी पुरानी है। तो ये सारे ओल्ड हैं, हम गोल्ड हैं। हमारा दीन इस्लाम बाद में आया है। तो ये सारे ओल्ड हैं, हम जदीद हैं। तो फिर अगर जदीद चीज चाहिए जदीद दे या पुत आ, और इस्लाम को अपना, जदीद तो हम है ना। तो इसलिए ये ना कहा करो कि तुम हमें पीछे लेके जाते हो। हम पीछे नहीं लेके जाते, हम तुम्हें हुजूर तक लेके जाते हैं। और जदीद दीन है ही हमारा। अगर इसके बाद कोई दीन है तो बात करोगे है ही कोई नहीं, तो मैं फिर मान। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को आप हजरात। अच्छा, अगर आपको ये बात समझ आ गई तो थोड़ा आगे चलिए। ये जो मस्जिद अक्सा है यहूदी कहते हैं कि ये हमारी है। अब मैं आपको तनाज़ा बता रहा हूं कि वजह क्या है। यहूदी कहते हैं हमारी है, क्यों? वो कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहि सलाम यहाँ आए थे, यहाँ रहे थे, और यहाँ से कायनात का आगाज हुआ था, इब्तिदा हुई थी, और हमारे जो नबी मूसा अलैहि सलाम थे वो इस जागीर के मालिक है, लिहाजा ये हमारी है। उनका दावा ये है। ईसाई कहते हैं ये हमारी है, क्यों भाई? वो कहते हैं ईसा अलैहि सलाम के पैदा होने की जगह बैतुल लहम ये वहीं मौजूद है, और यही वो शहर है जिसका नाम अल कुद्स है, और इसी को यरूशलेम कहते हैं, और यही है जहां मस्जिद अक्सा है। तवज्जो है ना मेरी बात की? आप इस बात को जरा समझें कि ये अल कुद्स और यरूशलेम और मस्जिद अक्सा ये एक ही जगह का नाम है। बोलो तो सही ना। तो ये अल कुद्स असल उस शहर का नाम है जिसके अंदर मस्जिद अक्सा मौजूद है। ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं ये हमारी है, क्यों? वो कहते हैं ईसा अलैहि सलाम इत्थे जम्मे ने, ए जगह ही साडी है। हजरत ईसा अलैहि सलाम पैदा होए ने ते साडे नबी दे पैदा होने दी जगह है, ते बंदा जमदा ते अपने घर है ना, ए साडी है। उन्हां दी यह दलील है। मुसलमान कहते हैं साडी है, क्यों? कहते हैं ठीक है हजरत मूसा आए, ईसा इत्थे पैदा होए, लेकिन सारियां दे इमाम तो मेराज दी रात मेरे नबी बने सन ना इत्थे आके। वो कहते हमारी है। अब
اب یہ ہے تنازع، یہودی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، عیسائی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اور مسلمان جن کا اصل حق ہے، چونکہ یہودی دین بھی ختم، عیسائی دین بھی ختم، منسوخ، اب دین ہے تو فقط دین محمدی، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ اور نبی پاک جب چلے گئے تو ان کو عقل سے سوچنا چاہیے کہ معراج کی رات جب ہمارے نبی بھی مقتدی بن گئے اور مسلمانوں کا نبی امام بن گیا تو پھر تو ہر چیز ان کے قبضہ و اختیار میں آ گئی نا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ اصل تنازع ہے۔ وہ کہندے نے ساڈا ہے یہ مقدس مقام تینوں مذہبوں کے لیے، عیسائی کہندے نے ساڈا ہے، یہودی کہندے نے ساڈا ہے، مسلمان کہندے نے ساڈا ہے۔ پھر ہوا کیا؟ یہ بھی ہسٹری ہے۔ یہ 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا تھا، ستمبر اکتوبر تے نومبر، یہ نومبر کا مہینہ تھا اور 1947 تھی جب اقوام متحدہ نے مسجد اقصی کے 2 حصے کر دیے۔ جیسے یہ مسجد اقصی ہے، اس کے 2 وچاڑے چماری کند، اگلا مشرق والا حصہ دے دیتا یہودیاں نو، بھئی تسی لے لو، پچھلا حصہ دے دیتا مسلماناں نو۔ اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل اے مسئلہ بنیا کتوں ہے۔ باقی پورے شہر کو انہوں نے گرا، مسجد اقصی کو ابھی کچھ نہیں کہا۔ آج یہ تم ویڈیو دیکھ رہے ہو نا کہ گر گئی مسجد، نہیں گری، بالکل سلامت ہے، ایڈی چھیتی نہیں جے ڈگنی، کیونکہ وہ یہودی کہندے نے کہ ساڈی اونوں ٹھون تے پھر مار دینے۔ ادھا حصہ مسلماناں دا کول ہے تے مسلماناں بھی نہیں ٹھونی، مسلمان تے پہلے مسجد نہیں ٹھوندا، بچاوندا ہے۔ اب یہ اصل کشمکش ہے، اور یہودی وہاں پر پاورفل ہوتے ہوتے انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے نا تھوڑا تھوڑا زمین پر قبضہ کرنا شروع کر لیا، اور ان کو سپورٹڈ امریکہ تھا اور باقی جتنے بھی کفر ملک تھے وہ سارے ان کو سپورٹ کرتے رہے، اور وہ ایک طاقت میں آ گیا، اور انہوں نے آہستہ آہستہ وہاں سے مسلمان حکمرانوں کا قتل عام شروع کیا، اور اب وہاں پر غزہ کو ختم کیا، اور کہتے ہیں یہ سارے نکل جائے یہاں سے، ہم ان کو یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ جبکہ حدیثیں بتاتی ہیں، نبی پاک نے فرمایا بیت المقدس کی حفاظت کرنے والا گروہ وہ ہوگا، ان کو اگر کھانے کو بھی کچھ نہ ملے، پینے کو بھی کچھ نہ ملے، نہ یہ اپنا ملک چھوڑیں گے نہ مسجد اقصی کو چھوڑیں گے۔ اب جو میرے نبی نے کہا ہے وہ کبھی جھوٹ تو ہو نہیں سکتا، وہ تو رہے گا سچ۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان وہاں پر ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں شہید ہو رہے ہیں، لیکن وہاں کی عورتوں اور بچوں کو بھی سلام ہے کہ وہ مسجد اقصی کو خالی چھوڑ کر نہیں جا رہے، چونکہ ان کی حفاظت کرنا یہ بشارت میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس لیے وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے پہلے سعودی عرب سٹینڈ لیتا، پاکستان سٹینڈ لیتا، لیکن سعودی عرب نو اپنی پئی ہے، پاکستان نو اپنی پئی ہے، ایسا ہی ہے نا جی۔ ان حکمرانوں کو چاہیے، تمہارے اوپر نظریں ہیں پوری دنیا کی اور تم پوری دنیا پر راج کر سکتے ہو، لیکن تم آپس داخلی انتشار میں بہت زیادہ، کوئی ہے سیاسی پارٹی نو جیل اج تک نکلوتا ہے، کوئی اینو تو نکلوتا ہے، کوئی اینو، وہ اللہ دیو بدیو کیڑے یب نو پے گئے ہو، کیڑی مصیبت نو پے گئے ہو، اور تانوں ہویا کی ہے یار، کیا مصیبتیں ہو تم یار؟ خدا کا خوف کرو، اس پاکستان کے آپسی اختلافات سے نکل کر تم نے تو پوری دنیا کے اندر نکل کر اور پوری دنیا کی کمانڈیں کرنی تھی، اور تم آ کے آپس میں لڑائی جھگڑا تم نے شروع کر دیا ہوا ہے۔ اور دیکھو جب بندے آپس میں لڑتے ہیں نا، ادھر دیکھو میری طرف، تو پھر کفر پتہ کیسے فائدہ اٹھاتا ہے۔ آپ دیکھو 3 دن ہو گئے انڈیا نے تمہارا حشر کیا کیا ہوا ہے، اور ویسے بھی ان کا جو میڈیا ہے وہ خبر دینے میں ایسے لگتا ہے، انہوں نے یہ خبریں سن لو نا تو ایویں لگتا ہے بھی جہاز جڑے نے نا وہ شیخو پورا ٹپے آتے رہے انہوں نے، ہاں مذاق تو علاوہ اتنے ننکانے دے نیڑے نیڑے جے تے 10 منٹ بعد فیصل آباد پہنچنے والے جے، یہ ہو گیا۔ میں نے کہا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، کفر میں اتنی طاقت نہیں ہوتی، مسلمان کے ساتھ اتنی جلدی پنگا نہیں لیتا، لیکن وہ آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک بندے کو مارتا ہے، جیسے غزہ فلسطین میں کیا، اور ویسے دوسری طرف اعلان کر دیا کہ ہم تمہارا پانی بند کر دیں گے۔ دیکھیں پانی بند کرنا تو ہمارے آرمی چیف نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ ہے اور اسی تو دساں گے تسی پانی کیویں بند کیتا ہے، اور امید یہ ہے کہ ہماری فوج، ہماری دعا اور ہمارے جذبات ان کے ساتھ ہیں، اسی پانی کھلواواں گے۔ لیکن مینوں انڈیا دی سمجھ نہیں آؤندی بھی پینا تے تسی گاں دا پیشاب ہے تے پانی کادے واسطے بند کیتا جے؟ اسی طرح نا جی کو گل تے دسو نا یار، وہ پینا تو تسی پھر گاں دا پیشاب ہے اور پانی بند کر دیو کینا دا؟ جینا زمزم پینا ہے۔ ان کے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھو، تو انہوں سمجھ نہیں ہونے تو انہوں ہویا کی ہے۔ اور یہ پہلگام کے اندر ایک ڈرامہ رچایا، کتنے سیاہ مر گئے ہیں، حال حال پاتے۔ پاکستان نے اچھا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ فضائی سرحد بند ہے، کوئی توڑا جہاز ساڑھے اتر ننگ سکتا، اچھی بات ہے۔ اور دوسرا انہوں نے بھی کہا 48 گھنٹے نے سارے انڈین نکل جاؤ ایتھوں، اسی توڑا بندہ کو نہیں رکھنا، اچھی بات ہے۔ اور ساتھ میں بارڈر انہوں نے کہا تسی بات ایسی بھی بند کیتا، اسی کو چوڑیاں نہیں پائیاں،
اور ہمارے آرمی چیف صاحب نے یہ بھی کہا ہے, انہوں نے کہا جداں دا تسی حملہ کرو گے انشاءاللہ او دے تو تکڑا جواب آئے گا. اور یہاں پر پہلی تو بات ہے عالمی دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اگر جنگ لگ گئی تو یہ ایک ایٹمی جنگ ہوگی, یاد رکھو, بچے گا کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے, پہلی تو بات ہے دانش مندی سے کام لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے, اس سے بچیں. اور تیسری بات یہ ہے, ہمارے حکمرانوں کو ادھر دیکھو, ہمارے صحافیوں کو, ہمارے مذہبی بندوں کو, ہمارے تاجروں کو, ہمارے سیاستدانوں کو, ہماری اس فوج کو سوچنا پڑے گا کہ آخر یہ سارے ہم پر حملہ آور کیوں ہو رہے ہیں. کہیں ہم آپس میں اختلاف تو نہیں زیادہ کر بیٹھے؟ آپس کے اختلافات کو ختم کرو. صحافتی طور پر, تجارتی طور پر, سیاسی طور پر جتنے اختلافات ہیں, تلخیاں کم کرو. مذہبی طور پر جتنے اختلافات ہیں کم کرو, مہربانی کرو, ختم کرو, اور سارے ایک پیج پر جمع ہو جاؤ. انہیں بتاؤ ہم مسلمانوں کی بھی حفاظت کرنا جانتے ہیں اور اپنے ملک وطن عزیز کی بھی حفاظت کرنا جانتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے حضرات کہ کوئی نہیں آپ کو؟ تو اس واسطے جب مسلمان آپس میں اپنی سیٹوں کی طرف دیکھتا ہے تو پھر کفر ان پر حملہ آور ہوتا ہے. لیکن اللہ کی رحمت کے ساتھ ہماری فوج ایک طاقتور فوج ہے, اور یہی بات ہے جن کی فوج طاقتور ہوتی ہے ان پر کفر جلدی حملہ نہیں کر سکتا. اسی واسطے 3 دن ہو گئے ہیں, انڈیا کی ہمت نہیں, لیکن انہیں اوچھے ہتھ کنڈے ضرور استعمال کیے. لیکن میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے ملک کی حفاظت فرمائے. ظاہری سبب فوج ہے, اللہ ہماری فوج کو طاقت اور ہمت عطا فرمائے. اور فوج کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جدو بندیاں دی لوڑ پوے تو پھر دسیا جے یا رسول اللہ کہنا لے پڑھا ہوں گے انشاءاللہ. اور تیسری بات میں نے جو کہی ہے بار بار دہرا رہا ہوں, ہمارے سیاسی طور پر, مذہبی طور پر, صحافتی طور پر یہ جتنے اختلافات ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا. ہم اتنا آپس میں الجھ گیا کہ دیکھ لو دشمن ہمیں آنکھیں نکالنے لگ پڑا. میں نے ایک ویڈیو دیکھی چھوٹی سی, اس کے اندر نا 2 12 سنگ تھے, وہ آپس میں لڑ رہے تھے اور پیچھے سے شیر آیا, اس نے حملہ کیا اور دونوں کو مار ڈالا. نیچے تحریر لکھنے والا لکھتا ہے, اس نے کہا جب بندہ اپنوں سے لڑتا ہے تو دشمن یوں فائدہ اٹھاتا ہے. اپنوں سے لڑنا بند کیجئے. آپ جتنے گھروں میں ہیں اپنے بھائیوں سے مت لڑا کریں. جب آپ بھائی آپس میں لڑتے ہیں نا, اپنی برادری, جب آپ برادری سے لڑتے ہیں, اپنے شہر سے نہ لڑیں. جب آپ شہر سے لڑتے ہیں تو پھر دشمن آپ کا وہ حشر کرتا ہے کہ آپ نے سوچا کبھی نہیں ہوتا. اپنے بھائیوں کے ساتھ رہیں, اپنے محلے والوں کے ساتھ رہیں, اور اپنے شہر والوں کے ساتھ رہیں. یہ آج کل جو نوجوان ہیں نا چھوڑ چھکر, نویں سیاستدان, اللہ دا نام جے تھوڑا پیچھے ہٹو, اے سیانے بندیاں دے نال بیٹھ کے انہاں دے کول سیکھو کہ تم نے ایک دوسرے کی عزت کیسے کرنی ہے, قدر کیسے کرنی ہے, کام کیسے کرنا ہے. چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے اگلے دے نال مخالفت پا کے بیٹھ جاندے ہو. مہربانی فرماؤ, اپنے حال پر بھی مہربانی کرو اور باقی مسلمانوں کے حال پر بھی مہربانی فرماؤ. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ یہ ہمارا فریضہ ہے میری جان, ہم جو ممبر پہ بیٹھ کے ادا کر رہے ہیں کہ تلخیاں کم کرو, اختلافات کم کرو, جھگڑے کم کرو, تاکہ دشمن تمہارے سے فائدہ نہ اٹھا سکے. اور جب تم ایک مضبوط افراد بن جاؤ گے تم بھی ترقی کر جاؤ گے اور تمہارا ملک بھی ترقی کر جائے گا. ٹھیک ہے, یہ 2 باتیں آپ کو سمجھانا مقصود تھی. اب آ جائیے ذرا تیسری بات کی جانب. تھکے تو نہیں ہیں آپ حضرات؟ انشاءاللہ 12 گھڑیوں پہ بجیں گے, منہوں پہ نہیں بجنے دیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے آپ کی جان چھوڑ دی جائے گی, لیکن اتنی دیر تک آپ مجھے ٹائم دیجئے تاکہ فقیر آپ کی خدمت میں بات عرض کرے. یہ ہے زمینی حقائق غزہ کے اعتبار سے اور یہ انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے, یہ زمینی حقائق ہیں. اب آ جائیے تھوڑا اگلی بات, ایسے معاملات ہوتے کیوں ہیں؟ یاد رکھیے قرآن و حدیث کا مطالعہ کر لیں. ایسے معاملات تب آتے ہیں جب بندہ قرآن و سنت کا راستہ چھوڑتا ہے. میرے بیٹے باتیں بند کریں گے؟ بیٹے دوبارہ میں پھر گزارش پیش کر رہا ہوں, میرے بچوں آپ کی ہمیں بہت ضرورت ہے. ادھر دیکھیں میرے بیٹے, پلیز, آپ ہماری فوج ہیں تے تسی ساڈی پنیری ہو, تہاڈی مینوں بڑی لوڑ ہے تے نبی پاک بھی بڑی بچیاں نال شفقت کردے سن تے تسی شفقت کرواؤ یار, مہربانی کرو. ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے. ذرا توجہ میری طرف رکھیں. تیسری بات یہ ہے, ایسے موقع تب آتے ہیں جب بندہ اپنی من مرضیاں کرتا ہے اور قرآن و سنت کا راستہ چھوڑ دیتا ہے. خدا را ہم نیچے سے کام شروع کریں, ہونا تو چاہیے اوپر سے کام شروع ہو, لیکن اوپر والے جو بھنگ پی کے ستے نے تو چلو تھلے والے آپ جاگ جانے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو اللہ رسول کے حکم کے مطابق بجا لائیں. کیا میں امید کروں کہ یہ معاملہ ہو سکتا ہے؟ اگر ہم اپنے تائیں کوشش کریں تو ہمارے بہت سارے معاملات میں خرابیاں, خرافات اور جتنے رسم و رواج ختم ہو جائیں گے. جب ختم ہو جائیں گے تو ہمارے جتنے اوپر آنے والے عذاب منڈلا رہے ہیں اللہ کی رحمت کے ساتھ یہ ویسے ختم ہو جائیں گے. حدیث شریف میں ہے, توجہ میری طرف رکھیے گا, اللہ تعالیٰ
عذاب کو بھیجتا ہے کہ جاؤ فلاں شہر کو نیست و نابود کر کے آؤ. عذاب اللہ بھیجتا ہے. عذاب ذرا غور سے سنیے گا. وہ عذاب آتا ہے اور بغیر تباہی مچائے واپس چلا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت باوجود اس کے کہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے, میرا رب پوچھتا ہے میں نے تو تمہیں بھیجا تھا کہ ان سب کو برباد کر کے, تو ویسے ہی واپس آ گیا, حالانکہ میرے اللہ کو سب پتہ ہے. تو وہ عذاب کہتا ہے باری تعالیٰ میں گیا تھا, میرا ارادہ تھا کہ میں ان سب کو برباد کر دوں, لیکن مسجد میں بیٹھ کر ایک بندہ تیرا ذکر کر رہا تھا, دوسرا تجھے سجدہ کر رہا تھا, اور تیسرا تجھ سے دعا کر رہا تھا. یہ ایسے بندوں کو جب میں نے دیکھا ہے تو میرا ارادہ بدل گیا کہ ان کو عذاب کیسے دوں جو تیرا ذکر کر رہے ہیں, جو تیری اطاعت اور فرما برداری میں مصروف ہیں. یعنی ایک بندہ اگر مصروف ہو تو سب سے عذاب ٹل جاتا ہے, اور اگر باقی سارے بھی مصروف ہو جائیں. اچھا ایک طرف یہ ہے, اب دوسری طرف سنیے گا. حدیث شریف میں ہے, فرمایا کئی پہلے یعنی قوم بنی اسرائیل اور اس سے پہلے جتنی قومیں آئی ہیں ان کی بستیاں جب برباد ہونے لگی نا, توجہ میری طرف ادھر دیکھیے, فرمایا اس وقت کیا ہوتا تھا, فرشتے جب عذاب دینے آتے نا تو کئی فرشتے واپس چلے جاتے. اللہ فرماتا ان کو برباد کیوں نہیں, یا اللہ فلاں بندہ نیک ہے, فرمایا نہیں اس کا گھر پہلے برباد کرو. کہا کیوں, فرمایا وہ اتنی برائیاں دیکھ کر بھی خاموش بیٹھا ہوا ہے. میرے بھائی اگر اللہ کی رحمت ایک ذکر والے سے عذاب کو دور کر کے تمہیں بچا سکتی ہے, اور اگر کوئی برائیوں پر نہ بولے اور برائیوں کو اچھا سمجھنے لگ جائے اور چپ ہو جائے اور یہ کہہ دینا جتھے لگا ہے لگا ہی رہے, اس وقت اللہ کا عذاب آتا ہے اور سب سے پہلے نیکوں کو برباد کرتا ہے, باقیوں کی تباہی بعد میں ہوتی ہے. اللہ کے بندو اپنے اندر یہ جرأت پیدا کرو کہ اچھائی کو اچھائی کہو, برائی کو برائی کہو. کبھی تو ایسا کام آ جائے کہ نبی پاک کی ایک حدیث پہ عمل ہو جائے. میرے آقا کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ فرماتے ہیں جب کوئی برا کام دیکھو تو سب سے پہلے فرمایا اپنی زبان سے روکو. زبان سے نہیں روکتے, ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے, دل سے تو برا جانو نا. آج زمانہ وہ ہے دل سے برا جاننے والا کام بھی آہستہ آہستہ جا رہا ہے. اور یاد رکھو جس دن یہ ختم ہو گیا پھر عذاب کا انتظار کرنا. میرے نبی نے فرمایا جب فتنے بڑھ جائیں گے اس وقت ہوگا کیا, توجہ میری طرف ایک ایک بات سننے والی ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا جب فتنے بڑھ جائیں گے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ لوگ دین کو چھوڑ جائیں گے. دوسری نشانی لوگ جاہل کو اپنا پیشوا بنائیں گے, عالم کو اپنا دشمن سمجھیں گے. آج وہی صورتحال ہے. مرزا جیسا جاہل جس کو کمرے میں باندھا ہوا ہے اس کو تو اپنا پیشوا مانا جا رہا ہے, اور جو علماء میدان عمل میں ہیں ان کو کہا جاتا ہے مولوی نے ساریاں جنا کیتا ہے. نہیں, مولوی ہی ہے جو تیرا ایمان بچا رہا ہے, مولوی ہی ہے جس نے مسجد آباد کی ہیں, مولوی ہی ہے جو 5 وقت کی اذان دیتا ہے. بلکہ مسلم شریف کی حدیث ہے, نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تسب الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ. فرمایا کبھی مرغ ککڑ ہوندا نا, ککڑ تہجد ٹائم کدی بانگ دے نا تو فرمایا اس کی آواز کو برا نہ سمجھنا, اس کو گالی نہ دینا. کیوں, فرمایا یہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے. اس کی شرح کے اندر علماء لکھتے ہیں اور لوگوں یہ تمہارے لیے سبق ہے, اگر کوئی بندہ مرغ اذان دے تو اس کو برا نہیں کہہ سکتا, تو جو عالم 5 وقت اذان دیتا ہے ان کو برا کیسے کہہ سکتے ہو. ان علماء کی عزت کو سمجھو, وقار کو سمجھو. لیکن نبی پاک نے فرمایا یہ پنکھا باندھی رہے تو ٹھیک ہے, آپ بس تقریر سنیں انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. ادھر دیکھیے نا, پسینہ پسینہ آئے گا تو میری طبیعت کھلے گی نا. توجہ میری طرف رکھیے, ذرا سیدھا ہو کے, اگر ناراض نہ ہوں تو, تھکے ہوئے بھی نہ ہوں تو سیدھے ہو کے بیٹھیے, اور اتنے سبحان اللہ کہ مجھے پتہ لگے کہ بندے جاگ رہے ہیں. ویسے نہ بھی کہیں تو تقریر ہو جائے گی. یہ تھوڑی سبحان اللہ نہ سانو تقریر نہیں آؤندی, سانو ویسے ہی آؤندی ہوندی ہے, لیکن یہ ایک ربط ہوتا ہے گفتگو کا, وہ جڑا رہتا ہے. ادھر دیکھیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے جب عروج پہ ہوں گے نشانیاں, توجہ ہے, نبی پاک نے فرمایا جاہل کو اپنا پیشوا بنایا جائے گا اور عالم کو پیچھے کیا جائے گا. کمینے بندے کو عزت دی جائے گی اور عزت والے کو ذلیل سمجھا جائے گا. نبی پاک نے فرمایا شراب عام ہوگی اور روکنے والے کو برا سمجھا جائے گا. فرمایا سڑک کنارے پر عورتیں بدکاری کریں گی اور روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. آج ساری سڑک کنارے کھڑی ہیں, جہاں سے بٹھاؤ گاڑی میں لے کے چلے جاؤ, یہی بدکاری اور کس کو کہتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا اپنی بیوی کو ماں پر ترجیح دی جائے گی اور بیوی کی عزت کو آگے بڑھایا جائے گا, ماں کو پیچھے پھینکا جائے گا. فرمایا دوستوں کی عزت کی جائے گی, اپنے باپ کی عزت نہیں کی جائے گی. یہ میرے نبی نشانیاں بتلا رہے ہیں. فرمایا خیانت عام ہوگی, جھوٹ عام ہوگا, دھوکہ عام ہوگا,
اور فرمایا اس وقت ایک اور مسئلہ، ناچ گانے والیاں بھی عام ہوں گی، جہاں چاہو تم ناچ گانا ان کا دیکھ سکتے ہو۔ آج یہ حالات تمہارے سامنے ہے، اور ہمارے کئی لوگوں نے ماحول ایسا بنا دیا، محفل کرنی ہو تو اجازت لینی پڑتی ہے سیکورٹی کی، اور اگر کنجر نچوانے ہوں تو کوئی اجازت نہیں ہے، سارے کنجر کھڑے ہو کے دیکھنے شروع کر دیتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ کوئی جملہ سخت ہو تو مجھے معاف کر دینا، اور یہ سختی اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں بھی ڈاکٹر سمجھا جائے کہ جو آپریشن کرتے وقت چھری چلاتا ہے تو تمہیں تکلیف نہیں ہوتی، بھی ساڈے فائدے واسطے کردا پیا ہے، تے سانو بھی مذہبی ڈاکٹر سمجھ لو، خیر ہے۔ ہن چپ ہو گئے جے جناب، ہیں اسی بھی اگر آپریشن کر دے پہ تو نکا موٹا سانو بھی کٹ لا لین دے میرا پوت، ٹینشن نہ لے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرمایا۔ سوال یہ ہے، ادھر دیکھیں میری طرف، شیشہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا، ہر بندہ کھڑا ہو کے اپنا چہرہ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر کیسا نظر آتا ہے؟ ہر بندے کو اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے، اور اگر یہ گندی تصویر اس چہرے میں نظر آئے تو پھر شیشے کو نہ توڑو، اور میں نے شیشہ دکھایا مجھے برا نہ کہو، بلکہ اپنا چہرہ دھو کے آؤ۔ سمجھ آ رہی ہے نا حضرات؟ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی، یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس کے اندر وہی کام ہو رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور جو میرے نبی نے فرمایا تھا۔ جبکہ حقیقت کیا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اگر دین کو دیکھا جائے اس میں تو خیر ہے، رحمت ہے، شفقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو کسی راستے پر چل رہا ہو اور دیکھے کہ راستے کے اوپر کوئی اٹکل والی چیز ہے، روڑا ہے، وٹا ہے، کنڈا ہے، فرما اس کو اگر کوئی ہٹا دے تو اللہ اس بندے کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ ہمارے دین میں تو اتنی خیر ہے، لیکن آج وہ کہاں گئی خیر؟ ہمارے دین کے اندر اتنی خیر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، غور سے سنیے گا، بنی اسرائیل کی ایک بدکارہ عورت تھی، فرمایا اپنے گندے مقصد پہ جا رہی تھی، بخاری شریف میں روایت ہے، کتا ایک پیاس سے مر رہا تھا، اس نے اپنا جوتا اپنے دوپٹے سے باندھا اور کنویں میں لٹکایا اور اس کے اندر پانی نکال کے کتے دے منہ چ پایا، وہ جان بچ گئی۔ اللہ نے اس وقت کے نبی علیہ السلام سے کہا اس عورت کو کہہ ہمیں تیری ادا یہ پسند آ گئی، ہم نے تیرے گناہ معاف کر دیے ہیں، اچھے عمل کر، ہم نے تمہیں جنتی بنا دیا۔ ہمارے دین میں جان بچانے پر اتنا بڑا اجر ہے، تو جہاں بدکار عورت کتے کی جان بچائے اس کا یہ حال ہے، تو جہاں ایک مسلمان کی جان بچائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے حضرات کہ کوئی نہیں آ رہی؟ ہم کہاں چلے گئے؟ ہم نے اپنے راستے بدل لیے، اور پھر ہم کہتے ہیں غزہ کے مسلمانوں پر حملے ہو گئے، پھر ہم کہتے ہیں انڈیا سانو اکھاں کر دا ہے۔ ہم اپنے کرتوتوں پر بھی تو غور کریں نا میرے بھائی۔ ہمارے جو پہلی امتیں، آپ کو پتا ہے ان کے اوپر عذاب کیوں آئے تھے؟ قرآن مجید کہتا ہے سب سے زیادہ وجوہات دو بیان کی ہے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، نبیوں کی نافرمانی کرتے تھے۔ بتائیے یہ قوم ناپ تول میں کمی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ بتاؤ مجھے ذرا۔ لیکن شکر کرو ابھی پتھر نہیں برسے، شکر کرو ابھی چہرے نہیں بگڑے۔ نبی پاک نے فرمایا تھا جب ایسا موقع آ جائے لوگ بددیانتی پر اتر آئیں اور فخر سمجھیں، فرمایا پھر انتظار کرنا زلزلے کا، سرخ اندھیریوں کا اور بے موسمی بارشوں کا۔ اب اسلام آباد میں آپ نے دیکھا کیسا زالہ باری ہوئی، دیکھی ہے نا آپ نے؟ گاڑیاں تباہ کر دی، سارے بندے اوئے ہوئے ہوئی، اتنا نقصان۔ میں کہا جتھے 4 برف دے گوڑے ڈگے نے اوتھے تسی انہیں چیک دے پے ہو، تو غزہ کے اندر تو اتنے بمب گرے، تب تکلیف کیوں نہیں ہوئی تھی؟ ہمیں سوچنا ہوگا۔ یہ ہمارے کرتوتوں کے پیش نظر ہے سب کچھ۔ بھائی اپنے آپ کو سنبھالو۔ آج کل کا نوجوان یہ مسجد میں نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ فیسٹیول کی زینت کیوں نظر آتا ہے؟ یہ نوجوان اپنے دوستوں کو ترجیح دیتا ہے، اپنے باپ کی عزت کیوں نہیں کرتا؟ آج کل کا یہ جوان یہ اخبار پڑھتا ہے، نیوز پر نظر رکھتا ہے، یہ رب کا قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ مجھے پتا ہے ہو سکتا ہے آپ کا ارادہ نہ ہو یہ تقریر سننے کا، پر میرا ارادہ یہی تقریر کرنے کا ہے تاکہ سبق ملے، ہمارا ضمیر جاگے، اور ہم جس کرسی پر بیٹھتے ہیں اس کا فریضہ ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ دعا کریں یہ ہماری طرف سے ادا ہو جائے۔ اپنے آپ کو سنبھالو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی احادیث پڑھو، نبی پاک نے فرمایا وہ جوان جو جوانی میں توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت قیامت والے دن عرش کا سایہ عطا کر دیتا ہے۔ وہ بندہ جس کا دل مسجد میں لگ جاتا ہے اللہ قیامت والے دن عرش کا سایہ عطا کرتا ہے۔ وہ بندہ جو عادل حکمران بن جائے، فیصلہ صحیح کرے، اللہ قیامت والے دن عرش کا سایہ عطا کرتا ہے۔ فرمایا وہ بندہ جس کو کسی عورت نے کہا میرے ساتھ منہ کالا کر اور اس نے کہا میں نہیں کر سکتا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ میرا رب فرما رہا ہے، یہ حدیث ہے، یہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے۔
آج ہمارے معاشرے کو ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے، غور سے سنیے گا، مصیبتیں ٹالنی ہے نا تو اپنے کردار کو بدلنا پڑے گا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، رحمت عالم علیہ السلام فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے 3 بندے جا رہے تھے اور پہاڑی سفر تھا، اندھیری آ گئی، بارش آ گئی، شدید طوفان چلا، وہ ایک غار میں بیٹھے، اوپر سے پتھر گرا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ حدیث ہے، یہ گپ نہیں ہے، ویسے یہ 5ویں کی کتاب میں بھی یہ مضمون تھا کسی وقت، پتہ نہیں اب ہے یا نہیں ہے، تو یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، ذرا غور سے سنیے سارے میرے دوست، میرے احباب۔ فرمایا کہ انہوں نے بڑا دھکا لگایا لیکن وہ بالکل کامیاب نہ ہوئے اور وہ راستہ نہ کھلوا سکے، نہ کھول سکے۔ اب تینوں سوچ بچار میں پڑ گئے کہ راستہ ایک ہی اور وہ موت ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ ایک کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ یار آج ہمیں نا کسی نیکی کا وسیلہ دینا چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ یہ مصیبت ٹال دے۔ بخاری شریف ہے، ذرا غور سے سنیے۔ ایک نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی نیکی کا وسیلہ دیتا ہوں، اس کو اپنی زندگی کی یہ نیکی یاد تھی، سنیے کیا وہ کہتا ہے، باری تعالیٰ تیرے تو علم پاک میں ہے کہ میرے ماں باپ بھی تھے اور میرے چھوٹے بچے بھی تھے اور میں بکریاں چراتا، جب میں واپس آتا تھا تو میں نے کبھی اپنے بچوں کو دودھ پہلے نہیں پلایا تھا، میں پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا۔ میرے اللہ یہ صرف تیرے نبی کی تعلیم کی وجہ سے تیری رضا کے لیے میں کرتا تھا۔ اور اس نے کہا، یہ بخاری میں ہے، باری تعالیٰ وہ رات تو میں تو بھول سکتا ہوں پر تو کیسے بھولے، تو تو رب ہے، کہ جب میں آیا اور میرے ماں باپ سو گئے، میرے بچے بلک رہے تھے، میں نے دودھ ان کو نہیں پلایا، پہلے اپنے ماں باپ کو پیش کیا، بعد میں بچوں کو۔ باری تعالیٰ اگر یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک تیری رضا کے لیے تھا اور تو نے قبول کیا ہے تو آج یہ میری مصیبت تو ٹال۔ فرمایا یہ کہنے کی دیر تھی، پتھر کو جھٹکا لگا اور باہر سے روشنی کی لکیر آنا شروع ہو گئی۔ ان کو سمجھ آ گئی کہ نیکی قبول ہو گئی، یہ وسیلہ۔ دوسرے سے کہا تو اپنی نیکی یاد کر۔ میرے سارے دوست غور فرمائیں، چھوٹے بڑے۔ دوسرے نے کہا باری تعالیٰ تیرے تو مبارک علم ہے کہ میرے پاس ایک مزدور مزدوری کیا کرتا تھا اور ہفتے کے اس کے صرف 2 کلو چاول بنتے تھے۔ کتنے کلو بھائی جان؟ 2 کلو۔ اور باری تعالیٰ تیرے تو مبارک علم ہے کہ ایک مرتبہ میں نے جب اس کو 2 کلو چاول دیے تو اس نے مجھے کہا کہ میری امانت ہے تیرے پاس، مجھے کوئی ضروری کام ہے، میں جا رہا ہوں، جب بھی واپس آیا میں لے لوں گا، میری امانت کو سنبھال کے رکھنا، میں بڑا غریب ہوں۔ باری تعالیٰ پھر تیرے علم میں ہے نا کہ وہ ایک عرصے تک نہیں آیا، میں نے وہ چاول جب خراب ہونے لگے تو زمین میں ڈال دیے، اس کی پنیری بن گئی، پھر میں نے اس کو مزید کاشت کیا تو وہ پہلے 2 کلو تھے، پھر 2 بورے بن گئے، پھر وہ بندہ نہیں آیا تو میں نے ان کو بیچ کر ایک گائے خرید لی، پھر وہ گائے نے بچے دینے شروع کر دیے، پھر وہ بندہ نہیں آیا، 2 4 10 15 20 گائے ہو گئیں، تو پھر میں نے ایک غلام خریدا جو ان گایوں کو چرائے کرتا تھا۔ باری تعالیٰ اتنے یعنی 30 40 سال کے بعد وہ بندہ آیا اور آ کے کہتا ہے اے اللہ کے بندے میرے 2 کلو چاول دے دے۔ تو باری تعالیٰ تجھے تو پتا ہے میں نے 2 کلو چاول نہیں دیے تھے، میں نے کہا تھا یہ گائیں بھی تیری ہیں، یہ بخاری شریف ہے، یہ ساری گائیں بھی تیری ہیں، یہ غلام بھی تیرا ہے۔ اور اس نے رو کے مجھے کہا تھا یار غریبوں کا لوگ پہلے بڑا مذاق اڑاتے ہیں، میرا مذاق نہ اڑا یار، میں پہلے پتہ نہیں کتنا ستایا گیا ہوں اور اتنا عرصہ پتہ نہیں کیسے، میرے 2 کلو چاول دے دے، جو میرا گزارا ہوگا میں کر لوں گا، پر مذاق نہ اڑا، میں بڑا غریب ہوں یار۔ لوگ تو پہلے غریبوں کو بڑا ستاتے ہیں۔ تو میں نے مسکرا کے اسے سینے لگایا اور اسے کہا تھا اے اللہ کے بندے یہ گائے بھی تیری ہیں، یہ غلام بھی تیرا، یہ سارا ریوڑ تیرا ہے۔ باری تعالیٰ وہ روتا بھی تھا اور خوشی سے مجھے دعائیں بھی دیتا تھا اور جا رہا تھا، اے اللہ اگر یہ نیکی تیری رضا کے لیے تھی تو آج میری مصیبت تو ٹال۔ اس نے جب یہ وسیلہ دیا تو کہا کہ پھر پتھر کو ایک جھٹکا لگا اور مزید روشنی آئی، لیکن بندہ باہر نہیں جا سکتا تھا۔ پھر تیسرے بندے کو کہا تو بھی نیکی یاد کر، تو وہ رونے لگ پڑا۔ انہوں نے کہا کیوں روتا ہے؟ کہتا یار ہے راز کی بات پر آج مجھے کرنی پڑے گی۔ اور کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا میرے باری تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں اپنے چچا کی بیٹی پر فدا ہو گیا تھا، میرے اللہ ہم نے آپس میں رابطہ شروع کیا اور ایک مقام طے کیا کہ جہاں پر ہم بدکاری کریں، اے اللہ ہم وہاں پہنچے اور وہاں پر قریب تھا کہ ہم یہ کالک اپنے منہ پہ مل لیتے، لیکن اس عورت کے منہ سے نکلا کہ ہمیں رب سے ڈرنا چاہیے۔ باری تعالیٰ پھر تجھے پتا ہے نا کہ میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، نہ میں نے کچھ کیا نہ اس نے، ہم توبہ کرتے بھاگ نکلے۔ باری تعالیٰ اگر یہ نیکی تیرے ڈر سے تھی، تیری رضا کے لیے تھی تو آج یہ مصیبت تو ٹال۔ کہا یہ کہنے کی دیر تھی، پتھر کو جھٹکا لگا اور سارے راستے کھل گئے۔
عزیزو اپنے کردار کو بدلنا پڑے گا. اور علماء نے لکھا ہے جو چاہتا ہے میری رکاوٹیں ہٹ جائیں اس بندے کو چاہیے کم از کم یہ 3 نیکیاں کرے. ماں باپ کی عزت کرے, ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی. فرمایا دوسری, غریبوں کا حق نہ کھائے, ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی. اور تیسری, کبھی بدکاری نہ کرے, اللہ ساری رکاوٹیں دور فرما دے گا. فرمایا صرف دنیا نہیں, قبر کے عذاب کو بھی دور کر دے گا, حشر کی رسوائی کو بھی اللہ دور فرما دے گا. میرے عزیز اور پیارے دوست, جب تک ہم اپنا کردار نہیں بدلیں گے, ہم اپنے آپ کو نہیں سنبھالیں گے, اس وقت تک یہ رکاوٹیں ہمارے سامنے آتی رہیں گی. تو اپنے کردار کو بدل کے دے, خدا کی قسم یہ ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ دنیا بھی بہتر فرما دے گا اور آخرت بھی بہتر فرما دے گا. میں گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں, صرف 2-4 منٹ اور ہیں. میں پھر آپ سے اجازت چاہوں گا چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا 12 بجے سے پہلے فقیر آپ کی جان چھوڑے گا. ویسے بھی لگ بھگ گھنٹہ ہو گیا ہے گفتگو کو, لیکن اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اتنی بڑی تعداد میں ہم لوگ بیٹھے ہیں اور ہم سستیاں کرتے ہیں قرآن پڑھنے میں, نماز پڑھنے میں, اور ہمارے معاملات کے اندر کتنی سستیاں ہیں. اور لوگوں نے نا اپنا ایک دین بنایا ہوا ہے. جو دکان بنا کے بیٹھے کہتے ہیں اس کے حلال کمانا بھی تو عبادت ہے. تو بھائی نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے, اور جو نماز پڑھتا ہے اس کو کمانے کی فکر نہیں ہو. کہتا بھائی نمازاں پڑھو, اپنی قبر سیدھی کرو, کیا جڑے باقی 6 جب میں نہیں ہے ان کے سیدھا کرنا ہے. آپ توجہ نہیں فرما رہے میری بات پر. ہر بندہ اپنے ذہن کے مطابق ذہن بنا کے, اور خود مفتی نہ بنو, دین کو سمجھو میری جان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت کے مطابق جب دین پر کوئی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا اجر دیتا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا, توجہ ہو تو سنا دوں حدیث آپ کو اگر جاگ رہے ہیں تو. رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے کے نکلتا ہے. اس کی شرح میں علماء نے لکھا ہے, فرمایا جدھر بھی جاتا ہے اللہ فتح عطا فرما دیتا ہے. تو جنہوں نے راتی 2 بجے سونا تو سویرے 12 بجے اٹھنا ہے, کیسے فجر پڑھو گے؟ مہربانی کرو اپنی عادت بدلو. پھر کہتے ہو دفتر جاتے ہیں کام نہیں ہوتا, رشوت دینی پڑتی ہے. ماشاءاللہ تم آیا ہی بڑے سیدھے طریقے نال ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب دوسری بات, میرے نبی نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے بغیر نکلتا ہے وہ شیطان کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے کے نکلتا ہے. تو جدے ہاتھی شیطان دا جھنڈا ہونا ہے انہوں کھے کامیابی لبنی ہے. نماز فجر, یہ حدیث ہے. دوسری حدیث رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. حدیث آدھی رات, مسلم شریف میں حدیث ہے. تو ایک صحابی نے پوچھا حضور باقی آدھی رات کا کیا بنے گا؟ فرمایا جو بندہ اٹھ کے فجر پڑھ لے اللہ تعالیٰ باقی آدھی رات بھی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. مجھے بتائیے سونے پر کون عبادت کا ثواب دیتا ہے؟ یہ میرا رب ہے جو عطا فرماتا ہے. یہی واسطے ہمارے علماء فرماتے ہیں اگر محفل ساری رات کی اور نماز نہ پڑھی تو فرمایا اس کا ثواب اتنا نہیں ہے جتنا نماز کا ثواب ہے. اور یہ فرض نہیں ہے, نماز فرض ہے,